اس فہرست میں اگر ہمارا نام ہے تو دیکھو شب برات کی اصل عبادت تو یہ ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ شب برات پہ جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے آسمان پر آ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرماتے ہیں, سب کی مغفرت ہو جاتی ہے, لیکن 12 آدمی ایسے ان کی مغفرت نہیں ہوتی. کتنے آدمی؟ 12 آدمی ایسے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے, ہمیں بتا دیا ہمیں تو ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. نہ کہ ہمیں حلوہ بنانا ہے, پراٹھا بنانا ہے, نہ کہ ہمیں قبرستان میں جانا ہے, نہ کہ ہمیں جو ہے پٹاخے چلانا ہے, نہ ہمیں غسل کرنا ہے بیری کے پتوں سے, نہ ہمیں اسٹینڈ مارنا ہے, نہ ہمیں مسجدوں کو سجانا ہے, قبرستان کو سجانا ہے. اس لیے شب برات نہیں آئی. شب برات اس لیے آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس رات اللہ کی رحمتیں برسنے والی ہیں. اگر اس لسٹ میں تمہارا نام ہے, اگر تم ان 12 آدمیوں میں سے کوئی ایک آدمی ہو تو اپنا نام ان لسٹ میں سے نکال لو. تو یہ کوشش کرے بخشش کے لیے. وہ 12 آدمی ہیں, میں آپ کو جلدی بتا دیتا ہوں. 12 آدمیوں میں سب سے پہلا آدمی جو مشرک ہے, شرک کرنے والا آدمی ہے. مشرک آدمی کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی اس رات. اس لیے اس رات اگر کوئی آدمی مشرک ہے, شرک کرنے والا ہے, وہ اس رات کو شب برات کو یا شب قدر کو تلاش کرتا ہے, اس کے لیے شب قدر شب برات نہیں آئی. اس کے لیے نہیں آئی. آدمی جو پہلے اگر مشرک ہے, شرک کرا تو شرک سے توبہ کرے, پھر اس کی مغفرت ہوگی. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا, شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو سجدہ نہیں کرنا. سجدہ اگر ہوگا تو اللہ کو ہوگا. حضور نے ارشاد فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے, لیکن بیوی کو بھی حکم نہیں ہے. جب بیوی کو حکم نہیں ہے تو کسی کو حکم نہیں ہے. شرک سے آدمی مشرک ہے, اس کی مغفرت نہیں ہوگی. اسی طرح دل کے اندر کینہ رکھنے والا, بغض رکھنے والا, لوگوں سے چڑھنے والا, جلنے والا, حسد کرنے والا, غیبتیں کرنے والا, اور جس کے دل میں آگ لگی ہوئی ہے, انہیں پیسہ زیادہ کبھی کو کما لیا, انہیں پیسہ, بھائی آپ بھی محنت کریں. وما کان اللہ لیضیع ایمانکم, جو آدمی محنت کرتا ہے یہ اللہ کا فرمان ہے. جو آدمی محنت کرتا ہے دنیا میں اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی, یہ اللہ کا فرمان ہے, کسی انسان کا فرمان نہیں ہے. آپ بھی محنت کریں. فلاں آدمی بلڈنگ بنا لیا, فلاں آدمی کار لے لیا, فلاں آدمی تو بڑا پیسہ کما رہا. بھائی سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ آپ محنت کریں. وہ اتنا پیسہ اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر پیدا نہیں ہوا, اس نے آ کر یہاں محنت کری ہے. جن آدمیوں کے بڑے بڑے کاروبار ہیں ان سے پوچھو, رات کو سوتے بھی نہیں ہیں, وہ ٹائم پہ کھانے بھی نہیں کھاتے, تو اتنا پیسہ جڑا ہے. اس لیے کسی پیسے والے آدمی سے حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے لیے اس رات میں مانگے, یا اللہ جس طرح آپ نے اس کو مالدار بنا دیا ہے اسی طرح آپ مجھے بھی مالدار بنا دیں. تو کینہ رکھنے والا, زنا کرنے والا, اور جس کا پائجامہ ٹخنوں سے اس کی بھی کوئی مغفرت نہیں ہوگی. آج کل کیا ہے, مسجد کے مسلمان ہیں, مسجد سے باہر گئے تو مسجد میں آئے تو اوپر اٹھاتے. ایسا نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, کہ جس آدمی کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے جاتا ہے وہ آدمی جہنم میں. تو پائجامہ ہمیں 24 گھنٹے کا مسلمان بننا ہے, ہمیں مسجد کا مسلمان نہیں بننا. تو پائجامہ ہمیشہ ٹخنے سے اوپر. جس آدمی کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے رہتا ہے اس آدمی کی کوئی مغفرت نہیں ہوگی. 5واں آدمی جو شراب پینے والا ہے, شراب پینے والے کی کوئی مغفرت نہیں ہوتی. چوتھا اور چھٹا آدمی جادوگر, جو آدمی جادو کراتا ہے, اس کا کاروبار چل گیا, اس کے کاروبار پر جادو کرا دو, اس کے دکان پر جادو کرا دو, اس کو بندش کرا دو. کیسے بیوقوف انسان ہے یہ. دنیا میں بسنے والے جتنے مسلمان ہیں یہ سارے مسلمان اللہ کے بندے, اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ میرے خاندان کے لوگ ہیں, میری مخلوق ہے, میرے خاندان ہے. تو اللہ کے خاندان کو جو آدمی کوئی تکلیف پہنچائے گا تو کوئی آدمی کسی پر جادو نہ کرائے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جادو کرنا کفر ہے, جادو کروانا کفر ہے. جو آدمی کسی پر جادو کرانے گیا, اپنے گھر سے چلا, واپس جب لوٹ کر آیا تو حضور نے فرمایا اس کے دل سے ایمان ختم ہو گیا. کتنے جو لوگ ہیں جادو کرا رہے ہیں لوگوں پر جادو. اس طرح 7واں آدمی سود کا کاروبار کرنے والا, 8واں آدمی حرام کھانے والا, 9واں آدمی کسی کا قتل کیا, اور 10واں آدمی تکبر کرنے والا. بھائی میں ہی ہوں سب سے بڑا, مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے, میری آواز سب سے اونچی ہونی چاہیے, میرے کپڑے سب سے اچھے, میرا فون سب سے اچھا, میرا گھر سب سے اچھا. جو آدمی اس طرح تکبر کرنے والا اس کی بھی مغفرت نہیں ہوگی شب برات میں. اور 11واں آدمی رشتہ توڑنے والا, رشتہ داروں سے لڑائی کرنے والا, رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرنے والا, اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے. اور 12واں آدمی ہے اپنی والدین کی نافرمانی کرنے والا, والدین کا نافرمان, والدین کا دل دکھانے والا. یہ 12 آدمی وہ ہیں کہ شب برات شب قدر ان کے لیے نہیں آتی ہیں جب تک یہ ان چیزوں سے توبہ نہیں کریں گے. تو اگر کسی ہم اگر ان چیزوں میں شامل ہیں تو ہم جو ابھی 2 دن ہیں ابھی ان چیزوں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تاکہ مغفرت ہو جائے. اگر ہمارے اندر یہ 12 عادتیں ہیں, اگر ہم ان 12 لوگوں میں سے کوئی بھی ایک آدمی ہے تو ہماری کوئی مغفرت نہیں ہوگی.